تو اگر دین کی بات بتانے میں، دین کی بات آپ تک پہنچانے میں آپ ہمارے مخالف ہوتے ہیں، ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، ہمارے دشمن ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سب سے بڑا ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے۔ تو ہم دین کی بات بتا رہے ہیں، ہم کوئی ایسی بات نہیں بتاتے ہیں جو اپنے ہم آپ کو بتائیں، ہم وہی بات بتاتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہو، جو ہمارے بزرگوں نے بتائی ہو۔ تو اگر تعزیے کے بارے میں ہم کوئی بات آپ کو بتائیں تو اپنی کوئی بات نہیں بتاتے، اپنی طرف سے کوئی نہیں بات پیش کرتے، ہم وہی پیش کرتے ہیں جو ہمارے بزرگان دین نے، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ہمارے مخالف ہوتے ہیں آپ، تو اس میں ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خود بدلہ لے گا اگر آپ ہم سے دشمنی اور مخالفت رکھیں گے، کیونکہ ہم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، بزرگان دین کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو تعزیہ بنانا جائز ہے، لیکن کون سا؟ جو شریعت کے دائرے میں رہ کے بنایا جاتا ہے۔ لیکن اور کوئی شکل اگر آپ نے دی تعزیے کی، مینار کی طرح، قطب مینار کی طرح، یا بھٹوں کی طرح، یا تاج محل کی طرح، لال قلعے کی طرح، تو یہ سب جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو تعزیہ لے جاتے ہو، لوگوں کے کھیتوں سے نکالتے ہو، تو ان کی فصل برباد ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ جس کھیت سے تعزیہ نکل جائے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کی فصل نکلتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب تمہاری باتیں غلط ہیں۔ کسی کی فصل کو اجاڑنا، کسی کی فصل کو برباد کرنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ کس حد تک ثواب کا کام ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ تعزیہ کس کے لیے بناتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں امام حسین کے لیے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کیا امام حسین کے لیے جو تعزیہ تم بناتے ہو اور ماتم کرتے ہو اور ڈھول بجاتے ہو اور یہ ہاہاکاریاں کاٹتے ہو، یہ گنبد کو گھروں گھروں پہنچاتے ہو، یہ بینڈ باجے بجواتے ہو، کیا یہ سب جائز ہے؟ کیا اس سے امام حسین کی روح خوش ہوگی؟ ذرا سوچو تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ امام حسین کو خوش کرنے کے لیے تمہارا بھی عقیدہ کیا غیروں کی طرح ہو گیا؟ کیا تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ایک لکڑی اور ایک کاغذ کو تم امام حسین سمجھ بیٹھے؟ ایک سے میں نے پوچھا تعزیہ کس لیے بناتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ امام حسین ہے، اور یہ جو اوپر گنبد ہے یہ ان کا سر ہے۔ تو یاد رکھو، یہ سب جاہلوں والی باتیں ہیں، یہ سب غلط رسومات ہیں، ان سے جاگ جاؤ، یہ رسومات چھوڑ دو، ورنہ کل میدان محشر میں سخت پکڑ ہوگی۔ اور یہ باتیں ہم ہی لوگ آپ کو بتائیں گے، کوئی اور نہیں بتائے گا، کیونکہ بہت سے فرقے ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں جو تعزیے کو جائز بتاتی ہیں، ڈھول باجوں کو جائز بتاتی ہیں۔ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی اگر مر جائے تو کیا تاشے بجاؤ گے؟ کیا ڈھول بجاؤ گے؟ کیا ماتم کرو گے؟ کیا بینڈ باجا بلاؤ گے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں کرو گے۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلانے کے بجائے، لنگر لٹانے کی بجائے تم بینڈ باجا بجواتے ہو، ماتم کرتے ہو، ڈھول تاشے اور گھروں گھروں گنبد لے جاتے ہو۔ یہ صحیح نہیں ہے میرے عزیزو، یہ بہت غلط ہے۔ تو امام حسین کو خوش کرنے کے لیے، امام حسین کو راضی کرنے کے لیے تعزیے تم بناتے ہو، یہ بالکل کسی حد تک جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر امام حسین کے روزے کی شکل تم دے دو اور لکڑی اور کاغذ سے ہی بناؤ، امام حسین کے روزے کی شکل دو، تو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ جو خرافاتیں تم کرتے ہو امام حسین کے نام پر، یہ ہرگز نہیں جائز ہیں۔ میرے عزیزو، ذرا سوچو تو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ یہ تم کر کیا رہے ہو؟ ماتم کر رہے ہو، ڈھول بجا رہے ہو، تاشے بجا رہے ہو، کہیں کہیں تو رنڈیوں کے ناچ ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ اس محرم شریف پاک مہینے میں یہ سب خرافاتیں کرتے ہو، تعزیے کے نام پر کہیں کہیں گنڈا گردی کی جاتی ہے، گولیاں چل جاتی ہیں آپس میں کہ تیرا بڑا تعزیہ ہے میرا چھوٹا ہے، یا میرا چھوٹا تعزیہ ہے تیرا بڑا ہے۔ تو یہ سب خرافاتیں، ان سب سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، اگر اپنی طرف سے بتائیں گے تو میرا بتائیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ یہ جو سب باتیں بتائی ہیں یہ ہمارے بزرگان دین کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کو سنایا ہے۔ اگر ان باتوں کو سن کر آپ کو برا لگا ہو تو آپ میرے مخالف بن جائیں، میرے دشمن بن جائیں،
تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کل میدان محشر میں ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے ہمارے بندوں کو نہیں بتایا، ہم نے تمہیں کس لیے بھیجا تھا، تم نے علم دین کس لیے حاصل کیا، تو ہم اس کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ تمہاری مخالفت تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، تمہاری دشمنی تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل ہے کہ ان سب خرافاتوں سے دور آ جاؤ، ان سب خرافاتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ انجام بہت برا ہوگا اور بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو غلط رسومات ہیں ان سب سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔